ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله صدق الله مولانا العظيم۔ اس سے پہلے، بہت پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے اور حضرت مریم کے بیٹے ہونے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ یہ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، حضرت یہ جو عیسائی ہیں، قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت جو عیسیٰ ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس میں رد ہے، اس کا اس طور پر رد ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا، وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، عالمگیر نبی نہیں، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تمام کائنات کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ ایسا تو صرف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، جن کو پوری دنیا کا رقبہ اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ایسا صرف ہمارے نبی کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ ہر نبی ایک مخصوص مدت تک نبی رہا اور ایک خاص علاقے کی طرف مبعوث ہوا۔ دو باتیں کہتے ہیں، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت عیسیٰ کا مقولہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور بڑی بڑی نشانیاں، معجزات لے کر کے آیا ہوں۔ ان معجزات کو دیکھ کر میرے نبی ہونے کو تسلیم کرو، وہ میری نبوت کی صداقت کی دلیلیں ہیں۔ آگے معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا معجزات میں لے کر آیا ہوں؟ کہتے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے مٹی کی ایک کا پرندہ بناتا ہوں، پرندے کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، اس میں دم کرتا ہوں۔ کہیئۃ الطیر، مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، بنا کر فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے قید یہ لگائی باذن اللہ، اس میں میرا کوئی ذاتی اختیار کو دخل نہیں ہے۔ اس میں یعنی یہ نہ سمجھو کہ نبی کو خدائی اختیارات دیے جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ اسی لیے باذن اللہ لا کر کے اس عقیدے کو درست کیا گیا کہ یہ میرا معجزہ ہے۔ معجزہ ہو یا کرامت، یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس میں نبی اور ولی کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا کہ ولی جب چاہے کرامت صادر کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔
جب تک اللہ کی مشیت اس کے ساتھ نہیں ہوتی اس وقت تک نہ معجزے کا صدور ممکن ہے اور نہ ہی ولی کے ہاتھ پر کرامت کا صدور ممکن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو معجزات دیکھ کر بھیجتے ہیں تاکہ امت ان کی نبوت کی قائل بھی ہو جائے اور ان کی طرف مائل ہو، متوجہ ہو، اور جب متوجہ ہوں معجزات دکھائیں گے اور لوگ متوجہ ہوں گے تو پھر نبی اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکتا ہے، آسانی پیدا ہوگی۔ اور ہر زمانے میں جس زمانے میں جس قسم کا زور ہوتا ہے اسی قسم کے معجزات دیے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، اس فن کا، لہذا اسی کے ٹکر کے معجزے کی ضرورت تھی تو عصا دیا گیا، 9 آیات بینات قرآن کریم میں ہے۔ حضرت موسیٰ کو بڑی بڑی اور کھلے ہوئے تقریباً 9 معجزات دیے گئے ہیں، اور ید بیضا دیا گیا، یعنی وہ اپنے بغل میں ہاتھ رکھ کر کے نکالتے تو سورج کی طرح ہاتھ چمکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جو ہے وہ جادو کے توڑ کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ جادو ایک بالکل الگ چیز ہے اور معجزے کے پیچھے خدائی طاقت کار فرما ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے۔ تو بِإِذْنِ اللہ میں عقیدے کو درست کیا گیا، یہ میرا معجزہ تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی خدائی اختیار کا مالک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب نبی ہی خدائی اختیارات کا مالک نہیں ہوتا تو کسی ولی کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا کہ وہ جس کو چاہے بیٹا دے سکتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک کا شعبہ ہے۔ ہر نبی کا اور ہر ولی کا احترام ضروری ہے، ان کی قدر، ان کا ادب بہت ضروری ہے۔ ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے سوء خاتمے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے خدا ماننے لگو کہ وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، وہ جو چاہے گا کر دے گا، اور جس کو چاہے گا مالدار بنا دے گا، جس کو چاہے گا غریب بنا دے گا، اور جس کو چاہے گا وہ لڑکا دے دے گا، مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ لوگ اولیاء اللہ کی بے ادبی، بعض مرتبہ اولیاء اللہ کا مرتبہ اتنا بڑھا دیتے ہیں، اگر ان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے، خدا کی شان میں گستاخی برداشت ہے۔ یہ خیالات کی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے، یہ جہالت کی پیداوار ہے۔ ادب بھی ضروری اور پھر ان کو بندہ ماننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک معجزے کا ذکر یہ ہے۔ آگے فرمایا وہ ابری الاکمہ، دوسرا معجزہ، اور میں مادر زاد اندھوں کو چنگا کر دیتا ہوں، ٹھیک کر دیتا ہوں۔ ہر جگہ باذن اللہ لگا ہوا ہے، چونکہ ایک جگہ اس کا ذکر کر دیا گیا اور وہ خود بخود سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے اس کو بار بار نہیں چھیڑا گیا۔ والابرس، اور اسی طرح جو وائٹ پیچز ہو جاتے ہیں، سفید سفید داغ، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا بیمار۔ یہ تیسرا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ کا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ حکم دیتے تھے اللہ کے حکم سے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یہ پانچواں معجزہ ہے۔ تم کیا کھا کر آئے اور گھر میں کیا رکھ کر آئے؟ کہتے ہیں کہ میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ مجھے علم غیب ہے. غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، بھی 2 آیتیں سن لیجئے. یہ 2 عقیدے بڑے نازک عقیدے ہیں. ایک تو میں نے کہا کہ کوئی نبی بھی خدائی اختیارات کا مالک نہیں ہوتا، اسے اختیارات نہیں دیا جاتا، خدائی اختیارات. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا اور حضور کے ذریعے یہ عقیدہ سمجھایا گیا. قل، اب کہیے، لوگوں کو سمجھائیے. کیا سمجھائیے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا. ایک جگہ قرآن کریم نے اور واضح الفاظ میں کہا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. قرآن کریم نے کہا، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو، غیب کا علم نہیں ہے مجھے، حضور فرما رہے ہیں مجھے غیب کا علم نہیں ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو میں اور زیادہ خیر کے کام کرتا اور مجھے کوئی برائی نہ چھیتی. جبکہ حضور کو زہر دیا گیا اور بہت سارے نقصانات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے پڑے. اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ نقصان نہ اٹھاتا. ان انا الا نذیر، میری حیثیت نبی ہونے کی ہے، خدا ہونے کی نہیں ہے. ان انا الا نذیر، میں تو ڈرانے والا ہوں جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے. وبشیر، اور ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینا میرا کام ہے. میری حیثیت تو اتنی ہے، تم نے مجھے خدا ہی بنا دیا، خدا سے کم پر راضی ہی نہیں ہو. یہ نبی کی زبانی کہلوایا گیا. نبی تو کہہ رہا مجھے غیب کا علم نہیں ہے اور لوگ واویلا مچا رہے نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے. اب یہ سچے ہے نبی سچا؟ اتنی واضح آیتوں کا انکار کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو غیب کی بات بتا دے اسے غیب کا علم نہیں کہتے. ابھی دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اللہ نے کسی کو بتا دیا. ایسا نبی کو بتا سکتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کسی ولی کو بھی بتا سکتا ہے. لیکن جب چاہے جو چاہے معلوم کر لے کہاں کیا ہو رہا ہے، وہ نہ ولی کے اختیار میں، وہ تو نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے. سمجھنا چاہیے. لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، ان کے عقیدے درست نہیں ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں اگر تم ایمان والے، اگر تم مجھے مانتے ہو، اگر تم کی میرے اوپر بھروسہ ہو تو اس میں تم کو سمجھنے کے لیے دلیلیں، یہ میری نبوت کی دلیلیں ہیں. آگے فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں توریت کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا ہوں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. کہتے ہیں اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے میں آیا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. سیاست میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹی والا دوسرے پارٹی والوں کو گالیاں دیتا ہے، ایک دوسرے کی ایک آدمی دوسرے کو جھوٹا بتاتا ہے. یہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے یہ دھوکے باز ہے، وہ کہتا ہے یہ دھوکے باز. نبی ایسا نہیں کرتا. نبی اپنے پہلے آنے والے نبی کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا سچا نبی تھا، وہ اللہ کی سچی کتاب تھی. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. نبی ایسا ہوتا ہے. وہ سیاسی ذہن رکھنے والا نہیں ہوتا. نبی تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. آگے فرمایا کہ میں توریت کی تصدیق تو کرتا ہوں لیکن وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، لیکن بعض چیزیں جو حرام تھی تم پر میں ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. کچھ ترمیم، حالات کے اعتبار سے ترمیم وہ تو کرتا ہوں میں، لیکن اس کا مطلب توریت کی تکذیب نہیں، توریت کو جھٹلانا نہیں. توریت اللہ کی کتاب ہے، میں اس کا اعلان کرتا ہوں. لیکن بعض جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی میں اس کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، ترمیم کرنے کے لیے آیا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جیسے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ
اونٹ کا گوشت حرام تھا، دودھ حرام تھا، حلال جانوروں کی چربی حرام تھی. شہومہما قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ہے. 8ویں پارے میں قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا. حلال جانور کی چربی ہم کھا سکتے ہیں، ان پر حرام تھی 3 چیزیں: دودھ، اونٹ کا گوشت اور چربی. کہتے ہیں یہ سب ساری چیزوں کو میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی، تمہارے رب کی طرف سے بڑی بڑی دلیلیں، معجزات لے کر کے آیا ہوں. لہذا فاتقوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں نبی ہونے کے دلیلیں پیش کر چکا ہوں. اتنے معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانو گے، یہ تو ہٹ درمی ہو گئی، ضد ہو گئی. معجزات کا مطالبہ تو کر سکتے ہو، جب معجزات بھی بتا دیے اس کے بعد بھی نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ضد ہے، حسد ہے، اناد ہے، سمجھنا نہیں چاہتے بات کو. ایک تو سمجھ میں نہیں آتی، یہ کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اس کو کہا فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ، یعنی اتنے معجزات پیش کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان معجزات کا یہی تقاضا ہے. آگے فرمایا اور میری تمام تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بلا شبہ اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. یہ عیسائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے، جو اللہ کا بیٹا ہوگا وہ بھی خدا ہوگا، خدا کا بیٹا خدا، اور جس طرح خدا معبود ہے اس طرح اس کے بیٹے کی بھی عبادت کی جائے گی. تو حضرت عیسیٰ کے زبان سے اس کا رد کیا جا رہا ہے، بھائی میں نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، میں تو جس طرح تم اللہ کے بندے ہو میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں. لہٰذا میرا پروردگار بھی وہی ہے جو تمہارا پروردگار ہے، میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے. فاعبدوہ، لہٰذا ہم سب مل کر کے اس کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو. فاعبدوہ، ہاں، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے. مجھے خدا ماننا یہ گمراہی ہے، مجھے خدا ماننا یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور میں اللہ کا ایک سچا رسول ہوں، نبی ہوں. ھذا صراط مستقیم. یہودیوں کے سامنے پیش کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کے آخری نبی ہیں. حضور تو اس دنیا کے ہی، کائنات کے ہی آخری نبی ہیں، کائنات کے، لیکن حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد پھر حضور سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا 550 سال عرصے میں. یہودیوں نے ان کی بات نہیں مانی. یہودی ان کو، عیسائی تو ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودی ان کو اللہ بولتے ہیں. میری جو ہے مجھے کبھی تاری ہو جاتی ہے، لیکن نقل کفر نہ باشد، کہتے ہیں ان کو وہ ولد الزنا کہتے تھے کہ حضرت مریم نے بدکاری کی، ان کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. یہ ایک افراط میں مبتلا کہ انہوں نے خدا کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا حضرت عیسیٰ کو، اور انہوں نے ان کو گرایا تو اتنا گرایا ہے کہ ایک شریف انسان کے بارے میں بھی آدمی نہیں سوچ سکتا کہ زنا کے قریب جانا تو یہ جو ہے یہ حیوانیت کی انتہا ہے. اتنا کون گرتا؟ اتنا نیچے تو کوئی شریف انسان نہیں گرتا. شریف انسان بھی نہیں گرتا، چہ جا کے ایک نبی کیسے گرے گا؟ تو یہ ہوا کہ فلما، انہوں نے نہیں، یہودی نہیں مانے ہیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہتے ہیں کہ جب احس عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کو اندازہ ہو گیا یہودیوں کی طرف سے انکار کا کہ یہ مجھے انکار کر رہے ہیں، یہ مجھے اب نہیں مانتے، تو حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ، بھائی اللہ کے راستے میں میری کون مدد کرے گا؟ من انصاری، کون ہے میرا مددگار؟ حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا. دیکھیے، اندازہ لگائیے، ایک نبی ہے اور اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اس پر سچی کتاب اللہ کی نازل ہوئی، اور اتنا بے بسی کے ساتھ نبی زمین پر کھڑا ہے. ایسا ہی ہوتا، حق کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اور تاریخ ایسی ہی ہے، پوری انبیاء کی تاریخ ایسی ہی ہے. ہاں، من انصاری الی اللہ،
ہر زمانے میں انبیاء کی مخالفت کی گئی ہے. نبی کا شروع میں انبیاء کا استقبال نہیں ہوا، ایک باقاعدہ تسلسل ہے اس کا. حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں دین میں؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا. حواری کہتے ہیں اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے دو آدمیوں نے ایمان قبول کیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ دھوبی تھے. کیا تھے؟ بولو کیا تھے؟ دھوبی تھے. چونکہ کپڑا صاف کرتے تھے اس لیے ان کو حواری کہتے ہیں. اور بعد میں اور 10 لوگوں نے حضرت عیسیٰ پر، کل 12 لوگ تھے، تو ان کو بھی حواری کہہ دیا گیا، ان کا بھی وہی لقب ہو گیا. بعض کہتے ہیں حواری مخلص کے معنی میں آتا ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری حضرت زبیر ہیں، حضور نے فرمایا. تو قال الحواریون، حواریون نے کہا جو 12 تھے، نحن انصار اللہ، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے جو ہے ساتھ کھڑے ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، تمہاری جو آپ کتاب لے آئے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، اب گواہ رہیے کہ ہم آپ کو بھی تسلیم کر چکے، آپ کی شریعت کو بھی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی ہم تسلیم کر چکے ہیں. کہا ان حواریین نے کہا. اس کے بعد مزید اہتمام جو ہے وہ توثیق کے لیے انہوں اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا. اب تو حضرت عیسیٰ سے خطاب تھا حواریین کا کہ آپ ہمارے ایماندار ہونے کی کہ گواہ رہی ہے کہ ہم ایماندار ہیں. اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے پروردگار آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے. واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی. فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ایمان کی شہادت دینے والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی لکھ لیجئے. یہ اللہ کی طرف مزید توثیق کے لیے کہا. اور یہودیوں نے مخالفت بھی کی. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس جا کر کے انہیں شکایت کی کہ یہ جو عیسیٰ ہے یہ ملحد ہے، یہ زندیق ہے نعوذ باللہ، اور یہ جو ہے ہم کو ہمارے اصلی دین سے ہٹانا چاہتا ہے. اس طرح بادشاہ کے کان بھرے. بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دیا اور قتل کرنے کے لیے جب گرفتاری کے لیے وہ پہنچے جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام تھا، یہ ایک آدمی داخل ہوا، ان کا آدمی. تو حضرت عیسیٰ داخل ہونے سے پہلے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. جو داخل ہوا تھا اسی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی. اور جب دیکھا تو حضرت عیسیٰ گھر میں نہیں ہے، اور باہر آیا تو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کی شکل کا آدمی انہی کا آدمی تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی شکل دے دی تو انہوں نے قتل کر دیا. ان کو قتل کر دیا اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا. اس کو قرآن کریم نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہتے ہیں انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا، بلکہ ہم نے ہی ان کو شبہ میں مبتلا کر دیا. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اس لیے شبہ یہ تھا کہ دیکھو وہ جتنے آدمی تھے باہر کھڑے انہی میں کا ایک آدمی اندر گیا تھا نا. ان احمقوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی. ہم 12 تھے، ایک اندر گیا تو ہم 11 ہو گئے. اب جو اندر گیا وہ آئے گا تو ہم پھر 12 ہو جائیں گے. اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا جو آدمی اندر گیا تھا وہ کہاں گیا؟ جب عقل ماری جاتی ہے نا تو آدمی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے. ولیکن شبہ لہم وما قتلوہ، یقینا ہرگز انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. یہ قرآن کریم کا کہنا ہے، وہ ماننا ہے. اس کو قرآن کریم نے کہا ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا، سازش کی. جب یہ لفظ مکر انسانوں کی طرف منسوب ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں چال، سازش. انہوں نے سازش کی، سازش رچی اور بادشاہ وقت کے کان بھرے. قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، پورا پلان بنایا. اس کو قرآن کے وَمَكَرُوا، انہوں نے سازش رچی، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. قرآن کہتا ہے وَمَكَرَ اللَّهُ،
اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اس سازش کا پردہ چاک کر دیا، سازش کو اللہ نے ناکام کر دیا. اور یہ مکر کا لفظ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو پھر اس کے معنی آتے ہیں خفیہ تدبیر کے. یہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ کرنے کے لیے ایک برادری قبیلے میں گئے، یہودیوں کے قبیلے میں گئے تو پتھر ڈال کر کے قتل کر دینے کی سازش رچی گئی. پورا پلان بن گیا، آدمی بھی طے ہو گیا. ابھی وہ آدمی آ کر کے اپنا کام کرنے ہی والا تھا، جبریل تشریف لائے اور انہوں نے حضور کو اطلاع دی کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے. تو مکرو، اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت نہ ہو تو پھر کیسے کام چلے گا اللہ تعالیٰ کی؟ آپ نہیں دیکھ رہے کئی سو سال سے مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پوری کوشش ہے. اگر اللہ کی نصرت اور اللہ کی خصوصی مدد نہ ہوتی تو میرے اندازے کے مطابق شاید ایک مسجد بھی نہ ہوتی، ایک مدرسہ بھی نہ ہوتا. کہ ہزاروں مدرسے، ہزاروں مسجدیں ہیں اور لاکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اپنے تمام شاعر کے ساتھ، اذانوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، اپنے تمام اسلامی علامتوں سے مسلمان جی رہے ہیں. یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی 1% دین پر عمل کرنے کی برکت ہے. اگر مسلمان 100% دین پر آ جائے پھر اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، آدمی سازش رچ کر اور منصوبہ بنا کر یہ سوچتا کہ میں ہی قدرت ہے، میری عقل زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کی طاقت سے کٹ کر آدمی کو جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ نہیں، اپنی کثرت پر آدمی کی نظر نہیں جانی چاہیے، اپنی عقل پر، تجربے پر آدمی کی نظر نہیں جانی چاہیے. ہمیشہ آدمی کو اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کو شامل حال کرنے کے اسباب اختیار کرنا چاہیے. ایک طرف تو پوری کثرت ہے، ایک طرف تو تعداد کم ہے، لیکن جو تعداد کم ہے اگر وہ اہل حق کی ہے تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو تعداد کم ہے ان کی صفوں میں اللہ بھی ہے، اللہ بھی ان کے صفوں میں کھڑا ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے. واللہ خیر الماکرین. آگے یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا قال اللہ یا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا، تحقیق کہ میں تم کو پورا لے لوں گا، میں تم کو وفات دوں گا. یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا. عیسائیوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا. بس اتنا فرق ہے دونوں کے ماننے میں. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ سولی پر چڑھا تو دیا لیکن زندہ کر کے پھر اٹھا لیا اللہ نے آسمانوں پر. اسلام ان دونوں عقیدوں کا رد کرتا ہے. کہتا ہے یاد کرو اللہ نے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، ہم آپ کو پورا لیں گے، یعنی آپ کی موت نہیں ہوئی، ہم نے آپ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے اور پھر جب آپ کا وقت موعود آئے گا تو ہم آپ کو طبعی موت دیں گے. یہ مطلب ہے متوفیکہ کا پورا لینا. اور جیسے آدمی کہتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں وفات ہو گئی، کہتے ہیں پورا وصول کر لینا، یعنی زندگی کے دن اس نے پورے کر دیے. کہتے ہیں پورے دن، زندگی کے دن پورے کرنے کا ہم آپ کو موقع دیں گے، جب دن پورے ہو جائیں گے ہم آپ کو طبعی موت دیں گے. انی متوفیکا، دونوں کا رد ہو گیا. دونوں کہتے تھے سولی پر چڑھا دیا، قرآن کہتا نہیں، کیسے چڑھایا ہے، ہم آپ کو طبعی موت دیں گے. متوفیکا یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، دو معنی میں آتا ہے، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. علماء کے کام کی بات ہے یہ. متوفیکا اس میں فاعل ہے جس میں حال اور استقبال ہوتا ہے. ہم آپ کو پورا لیتے ہیں یا لیں گے، دونوں معنی میں آتا ہے. یہ لیں گے، پورا اصول کریں گے. اصول کیا نہیں، اصول نہیں کیا، ابھی اصول کریں گے.
تمہیں وفات دیں گے، وفات اس وقت دیں گے نا جب زندہ ہو آدمی. زندہ ہی نہ ہو تو وفات کیسے دیں گے؟ ایک آدمی مر چکا ہو پھر اس سے کہا جائے کہ ہم تم کو جو ہے وفات دیں گے. جو آدمی پہلے سے مر چکا ہو اس کو تو یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا نا. ہم تم کو طبعی موت دیں گے اس کو کہا جا سکتا ہے جو زندہ ہو. یہ سمجھنے کی بات ہے اس میں. اور اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. ان کو زندہ جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا گیا. پوری زندگی ہی معجزہ ہے. پیدا ہوئے بغیر باپ کے، صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری اور پھر اس کا معجزات جن کا ذکر کیا گیا، پوری زندگی ان کی معجزات تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. تو تعجب کی کیا بات ہے؟ روزانہ کتنی چیزیں دنیا سے آسمانوں پر جاتی ہیں. انی متوفی کا ہے، سمجھ میں آ رہا متوفی کا ترجمہ؟ ہم آپ کو وفات دیں گے، دیے نہیں ابھی. ہاں. اور رافعو کا، اور ہم نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. آسمانوں پر پہلے اٹھایا، وفات بعد میں ہوگی، لیکن پہلے اس لیے ذکر کیا گیا کہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا بنیادی عقیدہ تھا، اس کا رد مقصود ہے قرآن کو، اس لیے اس کو پہلے لایا ہے. تقدیم و تاخیر ہوئی ہے. اور رافعو کا الیہ، اور رافع کا اور ایک بات سمجھیے، عربی جب پڑھائی جاتی ہے ہم ایسے ہی سمجھتے تھے جب طلبہ تھے، کچا ذہن تھا، یہ کیوں یار یہ صرف پڑھائی جاتی ہے، نحو پڑھائی جاتی ہے، علم معانی پڑھایا جاتا ہے، 5 سال ضائع کر دیتے ہیں اساتذہ، یار پوری زندگی ضائع کر دیں گے، ایسا ہم سوچتے تھے. لیکن سمجھ میں آتا ہے. اور رافعو کا یہ بغیر صلے کے استعمال ہوا ہے، ایسا آتا ہے نا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لَكَ یہ صلہ ہے جو رفع کا صلہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن کریم میں جگہ آیا ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے وَالرَّافِعُ کا بغیر صلے کے. جب بغیر صلے کے رافع کا لفظ کسی ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس وقت روح کے ساتھ جسم کو اٹھا لینا مراد ہوتا ہے. یہ مرتبے کو بلند کرنا مراد نہیں ہوتا. ان میں اس تمام عقائد کا رد کر رہا ہوں میں، غلط لوگوں کے عقائد کا رد کر رہا ہوں، عیسائیوں کے، یہودیوں کے عقیدوں کا رد کر رہا ہوں جو ہے کہتے ہیں یہاں حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بلند کرنا مراد ہے. مرتبہ بلند کرنا مراد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کو جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لینا مراد ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. دو لفظ متوفی کا اور رافع کا، ان دو لفظوں میں اسلام نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہے. کہاں ہم نے موت نہیں دی. یہود کو کہتے ہیں کہ آسمانوں پر اٹھایا ہی نہیں گیا، ہم نے سولی پر چڑھا دیا عیسیٰ کو. یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں سولی پر چڑھایا تو گیا لیکن پھر زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھایا گیا. اسلام نے ان دونوں کا رد کیا کہ نہیں، ان کو سولی پر چڑھایا بھی نہیں گیا بلکہ وہ زندہ تھے اور ویسے ہی زندہ ہونے کی حالت میں ہم نے آسمانوں پر اٹھایا ہے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تم کو ہم نے جو ہے، تم کو ہم کافروں نے جو آپ پر اور آپ کی والدہ پر تہمت لگائی ہے کہ یہ ولد الزنا ہے اور حضرت مریم بدکار عورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں اس سے ہم آپ کو پاک کرنے کا اہتمام کریں گے. لہذا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مریم پوری نازل ہوئی، اس میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ان پر جو ہے ان کے پاکی کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے. مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ تمہاری اتباع کریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ کی، بہت غور سے سنو اسے، اور تمہارے پیچھے پیچھے جو چلیں گے ان کو قیامت تک کافروں پر ہم غلبہ دیں گے. ہاں کیا دیں گے؟ غلبہ دیں گے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد جو ہے وہ جو 12 لوگ تھے، دو بھی وہ حسب نسب کے اعتبار سے بھی کوئی بڑے لوگ نہیں تھے، قابل معزز لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے محنت کی، بنی اسرائیل پر ایک بڑی جمعیت بنی، اور اب بھی پوری دنیا میں عیسائیت اور مسلمانوں کی دونوں کی ہی کثرت ہے. ایک زمانے سے انہی کا غلبہ رہا ہے. ہاں انہی کا غلبہ رہا ہے. فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اور ایک بات سمجھنے کی ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تو قائل ہیں، ان کی تمام تعلیمات کے اس وقت تو فالوور نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ کو من کل الوجوہ ماننے والے اس وقت صرف مسلمان ہیں، ان کو صحیح معنی میں.
ثم الیہ، اچھا قیامت کے قریب البتہ ایسا ہوگا کہ یہودیوں کو تھوڑے عرصے کے لیے غلبہ دیا جائے گا. لہذا اس آیت کے وہ منافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی روایتوں میں ہے. قیامت تک ایسا ہوگا، لیکن جب قیامت کے قریب یہ بھی روایتوں میں ہے کہ تھوڑے دن کے لیے ان کو غلبہ دیا جائے گا. اب یہ جو بنی، اب البتہ ایک اعتراض یہ ہے کہ جو اسرائیل کی حکومت ہے، کہتے ہیں یہودی حکومت ہے، کہتے ہیں پوری دنیا میں یہ حکومت کا کیا ہے، اسے غلبہ کہتے ہیں، غلبہ نہیں کہتے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو حکومت ہے وہ حکومت عیسائی یہودیوں کی نہیں ہے، وہ حکومت برطانیہ کی ہے، امریکہ کی ہے. تم میں اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہو تو اسے اندازہ ہے اس کا. ثم الیہ مرجعکم، اگر روس 2 منٹ کے لیے بھی ان سے اپنا سایہ، اپنا ہاتھ اٹھا لے تو پھر وہ جو ہاتھوں پاؤں میں آ جائیں گے. ثم الیہ مرجعکم کا کچھ نہیں چلتا، مغلوب ہیں، وہ ذلیل ہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم ہمارے پاس آؤ گے لوٹ کر. فاحکم بینکم، تو ہم تمہارے اختلافات کا فیصلہ کریں گے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں بھی ہم فیصلہ کریں گے جب تم آؤ گے تو. بس ہے، اس کے بعد بہت دور تک جو ہے یہ اسی طرح کا چل رہا ہے. پھر آگے بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، چونکہ یہ نجران کا وفد فتح مکہ کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا. وہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا قائل تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، اس لیے ان کے رد کا پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے. سورہ آل عمران میں اکثر آیتیں انہی کے رد میں نازل ہوئی ہیں، اور آگے بھی بڑا اہم مضمون ہے. انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ عرض کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا